یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے ان دونوں ورڈز کا رائٹ ناؤ، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ڈیلی ہم سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ورڈز میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، ادھر پہلی بار آباد ہوئے تھے، جدھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو گریٹ نیشنز، عظیم قومیں بناؤں گا اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ نمبرز میں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، we all know that، لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سب کے نام یہ تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی تمام بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ جیلس ہوتے تھے۔ پھر آگے جو ہوا we all know that، پھر یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم بنے اور پھر کچھ ہی سال بعد قحط آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام باقی 11 بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنے شہر ایجپٹ مصر میں آباد کر لیا۔ آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کے ان 12 بیٹوں کی تمام اولادیں مصر کی ہر فیلڈ میں فلرش ہونے لگی، بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، ان سب میں بہت زیادہ طاقتور ہونے لگی۔ جس طرح آج بھی یہودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی سب سے پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ ایجپٹ، مصر میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور آخر سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام، اور 400 سال بعد اللہ نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا تھا اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین لے گئے تھے۔ اور اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے، آپ اور آپ کا خدا یہ لڑائی لڑیں۔ اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کے سوچ، ان کا ذہن بھی غلام بن چکا تھا، مطلب بالکل ایک بے غیرت قوم بن چکے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں 40 سال اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی وہ پرانی نسل، وہ پرانی جنریشن جو کہ فرعون کی غلامی میں بڑی ہوئی تھی، وہ ان 40 سالوں میں ختم ہو چکی تھی، اور آخرکار ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں ایک آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی۔ آخرکار بنی اسرائیل کی اس جنریشن نے فلسطین اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سالوں تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر پہلی مسجد، پہلا ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کا قبیلہ بن چکا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودا قبیلے سے تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہبوام اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان 12 قبیلوں میں آپس میں بہت ساری لڑائیاں شروع ہو چکی تھی، اور آخرکار سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑے میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو، خود کو یہودا قبیلے سے آزاد کر لیا اور ایک نئی امپائر تیار کی، دا کنگڈم آف اسرائیل، اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے۔ بنی اسرائیل کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا نیو اسیرین امپائر کے شکل میں، جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور دا کنگڈم آف اسرائیل ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈمز کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے وہ 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد اسیرین امپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلے پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان میں سے بہت سارے دریائے فرات کے ایسٹ
ईस्ट में आबाद हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इनका रिलीजन और कल्चर बिल्कुल बदल गया और दुनिया में बनी इसराइल के पुराने रिलीजन पर सिर्फ 2 ही कबीले आबाद थे, एक यहूदा और दूसरा बिन्यामीन का कबीला। इन पर हुकूमत सिर्फ यहूदा कबीला की थी, जिसकी वजह से इन दोनों कबीलों का नाम यहूदा कबीला पड़ गया और आज तक इसी यहूदा कबीला की वजह से हम इन सारों को यहूदी कहकर बुलाते हैं और इन्हें यहूदी ही बुलाना चाहिए, क्योंकि आज तक दुनिया में जितने भी यहूदी आबाद हैं ये दुनिया में बनी इसराइल का एक छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ 2 कबीलों की औलाद है, बाकी सारे 10 कबीले ये इलाका छोड़कर जा चुके थे और अब थ्रू आउट द ईयर्स दुनिया में बहुत सारे कबीलों ने ये क्लेम किया कि इनका ताल्लुक बनी इसराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से है जो गायब हो चुके थे। लेकिन दुनिया में एक ऐसी कौम भी आबाद है जिसका क्लेम सबसे भारी है और जिसे बहुत सारे यहूदी भी बनी इसराइल का हिस्सा समझते हैं, पठान। आज से 400 साल पहले पहली बार मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में पहली दफा इस बात का जिक्र हुआ कि पश्तून कबीला असल में बनी इसराइल का हिस्सा है और यहूदियों की किताबों में भी लिखा हुआ है कि बनी इसराइल के 10 कबीलों में से बहुत सारे लोग दरिया फुरात के ईस्ट में जाकर आबाद हो गए थे और बहुत सारे यहूदी स्क्रोलेव्स ये भी मानते हैं कि पख्तून कबीलों का वे ऑफ लाइफ पख्तून वली बिल्कुल यहूदियों से मिलता जुलता है, लेकिन ये बात साइंटिफिकली अप्रूवल नहीं है और आज उस टेम्पल की सिर्फ एक ही दीवार बाकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के यहूदी यहाँ पर इबादत करने के लिए आते हैं। ये दीवार ऐसी है जैसे मुसलमानों के लिए काबा शरीफ। अब क्वेश्चन ये है कि यहूदी इतनी ताकत और इतना पैसा होने के बावजूद इस टेम्पल को दोबारा क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि बहुत जल्द इनका एक मसीहा आने वाला है जो कि पूरे बनी इसराइल को दोबारा से फलस्तीन में जमा करे और उन 10 कबीलों को, जिनमें से बहुत सारे मुसलमान हो चुके हैं, उन सारों को दोबारा से फलस्तीन में यूनाइट करेगा और वहां से फिर दोबारा एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल बनाई जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और उस टेम्पल को तीसरी और आखिरी दफा दोबारा बनाया जाएगा जो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर सीरियस द ग्रेट ने बनाया था। इसीलिए आज इतने पैसे और ताकत होने के बावजूद यहूदी इस टेम्पल को दोबारा नहीं बना रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।